معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، ماہ ذی الحج کی آج 18 تاریخ ہے۔ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے 18 ذی الحج کو جمعۃ المبارک کے دن مدینہ المنورہ میں خلیفہ رسول خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار، داماد نبی، ہم زلف علی، رفیق شیخین، خالو حسنین، سفیر رسول اللہ، ذو البیعتین، ذو الہجرتین، ذو البشارتین، ذو النورین، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس نے اتفاق ہے کہ آج بھی جمعۃ المبارک ہے اور 18 ذی الحج ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی سال کا اختتام آخری جو مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ تاریخ کے اگر اوراق الٹیں، تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کا، انسانیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ذی الحج آخری مہینہ ہے اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی پہ ہے۔ اختتام بھی قربانی پہ اور آغاز بھی قربانی پہ، یعنی اللہ رب العزت زبان حال سے، گردش لیل و نہار سے، دنوں کے پھرنے سے اپنی مخلوق کو، ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کو، اپنے محبوب حبیب اللہ کی امت کو یہ سبق سکھا رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا آغاز بھی قربانی پر اور مسلمان کی زندگی کا اختتام بھی قربانی پر۔ جو قومیں قربانی سے بھاگتی ہیں، قربانی سے اعراض کرتی ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر، اجتماعی مفاد پر قربان نہیں کرتی، ان قوموں کی ہسٹری پڑھ لیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو مجھ کو یہ یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔
جن قوموں نے اپنے مفاد کو، ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان نہیں کیا، اجتماعی مفاد پر قربان نہیں کیا، ملکی مفاد پر جن لوگوں نے، جس رعایا نے، جس قوم نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی ملکی مفاد پر قربان نہیں کیا، وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، ذلیل ہوئی ہیں، رسوا ہوئی ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کر دیا ہے تو پھر وہ صفحہ ہستی پر ابری ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی اور اختتام بھی قربانی ہے۔ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک ہستی وہ ہے جن کی ہم ملت ہیں، جن کی ہم ملت ہیں، اور دوسری ہستی وہ ہے جن کی ہم امت ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ ملت اقبال کہہ رہا ہے، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں اور امت محمدی ہیں، یہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ایک ہستی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، اور ایک ہستی ہے حضرت محمد حبیب اللہ کی۔ یہ دو ہستیاں ہیں، دونوں ہی مجاہد ہیں، دونوں ہی مہاجر ہیں، دونوں ہی اللہ رب العزت کے محبوب اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دونوں ہی مہاجر ہیں، دونوں ہی مجاہد ہیں، دونوں ہی ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی اور حضرت محمد رسول اللہ بھی، حبیب اللہ بھی، دونوں ہی مہاجر ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ ہجرت کر رہے ہیں شام سے بابل کی طرف، حضرت محمد مصطفیٰ حبیب اللہ یہ ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف۔ خلیل اللہ نے ہجرت کی، ہجرت کا ساتھی بنا اسماعیل ذبیح اللہ، اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا حبیب اللہ نے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی طرف، تو ہجرت کے ساتھی بنے ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ وہ بھی عظیم ساتھی ہے، اور ابو بکر صدیق یہ بھی عظیم ساتھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے۔ اور پھر کیسی یہ دونوں ہستیاں ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ انہوں نے ہجرت کی شام سے بابل کی طرف، نبی پاک نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور پھر دونوں ہی بکریاں چراتے رہے۔ یہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اقبال کہہ رہا ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یعنی بکریاں چراتے چراتے اللہ کی بارگاہ میں کلیم اللہ ہو جانا، یہ کسی شعیب کی ضرورت ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب ملے ہیں، دونوں ہی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی بکریاں چراتے رہے ہیں، نبی پاک بھی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بکریاں چراتے رہے ہیں وادی کنعان میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے ہیں وادی فاران میں۔ یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے۔ کیسی قربانی دی ہے؟ ایک نے قربانی دی ہے ذی الحج میں، اور دوسرے نے قربانی دی ہے محرم میں، اور حسن اتفاق ہے ابراہیم خلیل اللہ قربانی دے رہے ہیں، وہ بھی 10 ذی الحج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کی قربانی دے رہے ہیں، وہ بھی 10 محرم ہے۔ 10 محرم ہے۔ کیسی تاریخ ہے، کیسا ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ اور پھر ابراہیم نے قربانی دی، خلیل اللہ نے قربانی دی حضرت ذبیح اللہ کی،
قربانی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اجر دیا۔ وہ اجر کیا دیا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی دے دی، چھری پھیر دی، لیکن آپ کے فدیہ کے طور پر مینڈا نازل ہوا، تو اس قربانی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو انعام دیا، عہدہ دیا، مرتبہ دیا، مقام دیا۔ اور وہ مقام کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم خلیل، تو نے ہمارے نام پر، ہمارے حکم پر، ہمارے کہنے پر قربانی دی ہے، اب تمہیں اجر دے رہے ہیں۔ اجر کیا ہے؟ تمہیں انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا اجر ہے۔ لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، جب باری آئی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب باری آئی والضحیٰ کے چہرے والے کی، جب باری آئی واللیل کی زلفوں والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے کی، جب باری آئی مازاق کی اکھین والے کی، یاسین کے دانتن والے کی، ید اللہ کے ہاتھوں والے کی، وجہ اللہ کے چہرے والے کی، لا اقسم کی چال والے کی، تو یہ نہیں فرمایا قربانی کے بعد تمہیں اجر ادا کیا جائے گا، بلکہ معراج کی رات مسجد اقصی میں بلا کے سارے نبیوں کو جمع کر کے، معراج کی رات مسجد اقصی کے سارے نبیوں کے آگے کھڑا کر کے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا اور اپنے محبوب کو سارے نبیوں کا امام بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہماری تاریخ اور ہسٹری ہے، قربانی کی ہسٹری۔ اور جب تک مسلمان ملت ابراہیمی یہ قربانی نہیں دیں گے اپنی خواہشات کی، اپنی تمناؤں کی، اپنی آرزوؤں کی، اس وقت تک یہ قوم، یہ امت، یہ ملت عروج کے دامن کو نہیں چھو سکتی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب قربانی دی جائے گی۔ ہم ایک قربانی سے فارغ ہو چکے ہیں، گوشت بھی کھا چکے ہیں، شاید جمع بھی ابھی تک، اور دوسری قربانی کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں، محرم آ رہا ہے۔ ان دو قربانیوں کے درمیان دو قربانیاں اور ہیں، دو قربانیاں اور ہیں۔ ایک قربانی حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی۔ اگر آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، کربلا کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے اندر کربلا والوں کو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دن 10 دن پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا۔ اور حضرت عثمان بن عفان کی تاریخ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے، خلیفۃ الرسول ہوتے ہوئے 40 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ یہ دو قربانیاں ہیں، ایک سیدنا عثمان بن عفان کی اور دوسری قربانی خلیفہ دوئم، تاجدار خلافت کے دوسرے امام، دوسرے امیر، مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو ہے۔ یہ دو قربانیاں ہیں، ہمیں یہ قربانیاں بھی یاد رکھنی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، اور آج اس ذکر پاک کے ساتھ ساتھ آپ جامع القرآن بھی ہیں، کامل الحیاء والایمان بھی ہیں، اور آج تمام ہم سب اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر، ہمارے ملک کی جو حکومت کے نمائندے ہیں، ہمارے معزز ارکان ہیں، آج جو سویڈن کے اندر کچھ دن پہلے قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، قرآن پاک کو انہوں نے اپنی خباثت قلبی کا، اپنی محرومی کا، اپنے عذاب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اس پر انہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور ہمارے دل جلے ہیں۔ اپنے اس دل کے جو جلے ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے آج احتجاج کے طور پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ جمعہ بھی ہے، سیدنا عثمان غنی پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور جو
ان ملعونوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے، اس کا بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ لوگ سارے جمع ہوئے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ اس احتجاج میں ہم شریک ہوئیں گے، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ آپ کی مقدسات کو، آپ کے قرآن پاک کو، آپ کے نبی کو، انبیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو کوئی بھی میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ متحد نہیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، آپ داماد رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی ساری امتوں میں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں، ایک فرد بھی ایسا نہیں جس امتی کے حبالہ عقد میں، نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، کوئی ایسا فرد نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، منزل انعامہ، ان کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ان کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ، اور ان کے مرتبہ اور مقام ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے نکاح میں نبی پاک کی ایک بیٹی آئی ہے، جسے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں عثمان تیرے مقدر پر، تیری اس نسبت پر کہ تیرے نکاح میں ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں آئی ہیں، ایک ام کلثوم اور ایک حضرت رقیہ، یہ 2 بیٹیاں ہیں۔ اس زمین پر سیدنا عثمان جیسا مرتبہ کسی اور فرد کو حاصل نہیں کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں وہ یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں۔ اگر یہ مرتبہ ملا ہے تو سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، ذو النورین، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا۔ اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ اچھا، تاریخ کی ساری کتابیں اٹھائیں، سیدنا عثمان غنی کی سیرت کی ساری کتابیں اٹھائیں، جس نے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر لکھا ہے نا، انہوں نے سیدنا عثمان غنی کے ساتھ آگے ذو النورین لکھا ہے، ذو النور، 2 نوروں والا۔ یہ 2 نور کیا ہیں؟ کون ہیں یہ 2 نور؟ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی نبی پاک کو نور مانے یا نہ مانے، نبی پاک کو نور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین مانتے ہیں وہ۔ اور عجیب منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے، عجیب عقل ہے کہ جس سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں وہ تو نور ہیں بیٹیاں، اور وہ خود نور نہیں، خود نور نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب منطق ہے، ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو نور مانیں، پہاڑ کو، جبل نور جس میں غار حرا ہے نا، جبل نور، ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو نور مانیں، ماننے پہ آئیں تو مسجد کو نور مانیں، اور نہ مانے تو نبی کو نور نہ مانے۔ عقل ہے نا، جہاں بھی استعمال کر لیں، اپنی سوچ ہے نا، جہاں جیسی مرضی کر لیں۔ لیکن تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین ہیں، اور وہ ذو النورین کیسے بنے ہیں کہ نبی کے 2 نور ان کے گھر کے اندر آئے ہیں، ایک رقیہ کی صورت میں، ایک ام کلثوم کی صورت میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، ہو مبارک تجھ کو جوڑا ذو النورین کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، اور پھر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ دو بیٹیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، نبی پاک کے نطفے سے، نطفہ نور سے، نطفہ نور سے 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اور 2 بیٹیاں ہیں جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں اور یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی کا وصال ہوا، دوسری بیٹی نبی پاک نے ان کے نکاح میں دے دی۔ دوسری بیٹی کا وصال ہوا تو نبی پاک نے فرمایا عثمان تیرے ساتھ میری محبت کا کیا معاملہ ہے، کیا انداز ہے، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ نبی پاک نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ اگر میرے پاس مجھ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ ذو النورین، اور ایک اور وجہ ہے ذو النورین کہنے کی، ایک وجہ یہ ہے اور یہی اصح وجہ ہے، اور دوسری وجہ کچھ لوگوں نے یہ لکھی ہے کہ آپ راتوں کو قیام کرتے تھے، قیام اللیل، تہجد، ساری رات قیام کرتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، اور ساری رات قرآن پڑھتے، ساری رات قرآن پڑھتے، اور راتوں کا قیام بھی نور ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی نور ہے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ ذو النورین ہیں، 2 نوروں والے، ذو البیعتین ہیں۔ ذو البیعتین کا کیا مطلب ہے؟ 2 بیعتوں والے، 2 بیعتوں والے، ایک بیعت کی اسلام کی، جب اسلام میں داخل ہوئے، اور دعوت کس نے دی؟ سیدنا عثمان غنی کو اسلام میں داخل ہونے کی، نبی پاک کی غلامی کی دعوت دی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ یہاں کچھ اگر علماء ہیں تو ان کے لیے یہ بات ہے، فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، باقی ساری امت کا ایمان لازم ہے، سیدنا ابوبکر کا ایمان متعدی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ لازم اور متعدی کا معنی بتا دیتا ہوں۔ اسلام ہے نا، مومن ہے، تو مومن کی تعریف کیا ہے؟ اگر لازم معنی کریں گے تو معنی بنے گا امن دینے والا، امن دینے والے کو مومن کہتے ہیں، اور اگر متعدی کریں گے تو امن لینے والے کو، یعنی جو امن دیتا بھی ہے اور امن لیتا بھی ہے، جیتا بھی ہے اور جینے دیتا بھی ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر کا ایمان متعدی ہے، خود بھی مومن ہے اور جو آپ کے ساتھ لگتا رہا ہے وہ بھی مومن بنتا رہا ہے۔ 13 افراد جن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی، نبی پاک کی غلامی میں آئے، ان میں ایک سیدنا عثمان غنی ہیں، ایک سیدنا عثمان غنی ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کو کہتے ہیں اسلام کی بیعت۔ پھر دوسری بیعت جو صلح حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان جسے کہتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان، درخت کے نیچے جو بیعت ہو رہی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو مکے کے لوگوں نے اس حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کو 1400 صحابہ کو روک دیا۔ آپ صرف عمرے کی نیت سے، سوائے ایک تلوار کے کوئی تلوار نہیں، کیونکہ جنگ حرب کی نیت نہیں، عمرے کی نیت ہے، تو انہوں نے آ کر روک دیا
اور سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے اپنا سفیر بنا کر مکے کے اندر بھیجا کہ ان رؤسائے مکہ کے ساتھ جا کر بات کرو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو افواہ یہ پھیلی کہ ان کافروں نے، مکے کے لوگوں نے سیدنا عثمان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو نبی پاک نے 1400 صحابہ کو بلا کر بیعت لی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور جب بیعت لے رہے تھے 1400 صحابہ، اور نبی پاک نے فرمایا، یہ 1400 صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ سنو، اس وقت کرۂ ارض پر، زمین پر جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ تم ہو، وہ 1400 آپ لوگ ہو جو اس کائنات میں سب سے افضل لوگ ہو، اور تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور جب وہ بیعت کر رہے تھے نبی پاک کے ہاتھ پر، تو نبی پاک نے فرمایا کہ سارے صحابہ نے کر لی بیعت، تو فرمایا ایک ہاتھ اپنا رکھیں دوسرے ہاتھ پر، فرمایا یہ دوسرا ہاتھ، اوپر والا جو ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی ہاتھ نبی پاک کا ہے لیکن نسبت سیدنا عثمان کی طرف کر رہے۔ ذو البیعتین کا مطلب یہ ہے، آپ ذو البیعتین ہیں، دو بیعتیں کی ہیں۔ پھر آپ ذو الہجرتین ہیں، دو ہجرتیں کرنے والے۔ ایک ہجرت کی ہے آپ نے اپنی بیوی زوجہ سمیت حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت کی ہے مکے سے مدینہ کی طرف۔ یہ دو ہجرتیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں۔ اور پھر آپ ذو البشارتین ہیں۔ کیا ہیں؟ ذو البشارتین، دو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیدنا عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، دو مرتبہ بشارت دی گئی ہے۔ ذو البشارتین، دو بشارتوں والے، نبی پاک کی بارگاہ سے دو مرتبہ جنت کی بشارت، صرف جنت کی بشارت نہیں، جنت دی گئی ہے۔ ایک کیا معاملہ ہے، جب ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ گئے تو مدینہ المنورہ کا اکثر حصہ یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، نبی پاک کی غلامی میں جوک در جوک آنے لگے لوگ، تو اب پانی کی قلت ہوئی، اور ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، بیر روما، وہ یہودی کا کنواں تھا، اس کی ملکیت تھی، اپنے لوگوں کو پانی دیتا، وسیع پانی دیتا، بغیر کسی تکلیف کے پانی دیتا۔ جب مسلمان جاتے پانی لینے کے لیے تو ان کو لائن میں کھڑا کر دیتا، طرح طرح کی باتیں کر کے، کبھی تھوڑا پانی کبھی زیادہ پانی، تکلیف دے کر وہ پانی دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ خبر پہنچتی رہتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور منہ سے جنت لے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کر گئے تو 40,000 دینار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور پیپر سائن ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سیدنا عثمان غنی نے وہ پیپر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ معاہدہ میں کر کے آیا ہوں، کنواں خرید کے آیا ہوں، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا عثمان جو کچھ مرضی کرے اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک بشارت۔ دوسری بشارت کیا ہے؟ جیش الاسرہ، غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، 9 ہجری، یہ آخری غزوہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ۔ 9 ہجری میں تبوک، اور تبوک مدینہ المنورہ سے 800 کلومیٹر دور، 800 کلومیٹر دور، اور 30,000 سے زائد صحابہ اور 1 لاکھ سے زائد وہ رومی لشکر، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر نکل کے
ان عیسائیوں یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک کے میدان میں گئے، جو 800 کلومیٹر دور ہے، اسے جیش الاسرا کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ حالات کیا ہیں مسلمانوں کے؟ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سامان حرب نہیں ہے، سواری نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ 30,000 کا لشکر وہ اتنی دور 800 کلومیٹر جائے اور جا کر مقابلہ کرے۔ تو جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جہاد میں حصہ ڈالو۔ آج جہاد کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں، جہاد کے نام سے لوگ ڈر رہے ہیں مسلمان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے، نبی پاک نے فرمایا جہاد چھوڑ دیں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گا۔ آج جو عالم کفر طرح طرح کی تکالیف مسلمانوں کو دے رہا ہے، کبھی قرآن کو جلا کے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے، کبھی اور بری حرکات کر کے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے سینے کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، یہ جہاد سے باغی ہو چکے ہیں، یہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں نہ کہ موت سے محبت کرنے والے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، تب سے ان کا معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ہر بندہ ان کو تکلیف دے رہا ہے، کبھی قرآن جلا کے تکلیف دے رہا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے معاذ اللہ بزوں میں خیش کہ نبی پاک کی ہم توہین کر رہے ہیں۔ نبی پاک کی توہین کیا کرنی ہے، وہ اپنی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی آسمان کی طرف تھوکے، آسمان پر تھوک نہیں پڑتا، اس کے منہ پر آئے گا۔ انہوں نے جو جسارت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ سارا کچھ ان کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو اور بھی عزتیں ملے گی، اور نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اور بھی عزتیں ملے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تو جہاد، یہ 3 چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں، امت مسلمہ 3 چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں، اور تینوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی ہے، ایک جہاد، ایک اجتہاد اور ایک تہجد۔ تہجد کی نماز یہ ہم چھوڑ چکے ہیں، اب تو فجر بھی نہیں پڑھتے نا، تہجد نفل ہے اور فجر جو ہے وہ فرض ہے، لیکن نماز کوئی نہیں۔ جب سے مسلمانوں نے یہ 3 کام چھوڑے ہیں، ایک جہاد کو چھوڑا ہے، دوسرا اجتہاد یعنی مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، اگر کوئی دین کے اندر نیا مسئلہ آتا ہے تو ہر دماغ بند ہو گئے ہیں، سوچ نہیں رہے۔ اجتہاد کو چھوڑا ہے، غور و فکر کو چھوڑا ہے، قرآن کے اندر غور و خوض کرنے کو چھوڑا ہے، قرآن کو پڑھنے کو چھوڑا ہے، تلاوت قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کو چھوڑا ہے۔ اور تیسری بات تہجد، جہاد اور اجتہاد۔ جب سے مسلمانوں نے چھوڑا ہے، تب سے مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر مال دینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہم نے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، حصہ ڈالو۔ نبی پاک منبر پر بیٹھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان کے لدے ہوئے، 300 اونٹ اس وقت سامان کے لدے ہوئے عثمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا، فرمایا بیٹھ جاؤ، باقی بھی تو اٹھے نا، یہ جو انصار ہیں، یہ مدینہ کے باسی ہیں، یہ بھی حصہ ڈالیں۔ پھر آپ نے اعلان کیا، نبی پاک نے، جہاد میں حصہ ڈالو۔ پھر
پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید، 300 مزید اونٹ سامان سے لدے ہوئے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ویسے عثمان غنی نہیں ہے وہ۔ اور ایک بات یہاں کہہ دوں، اسلام میں دولت منع نہیں ہے، دولت منع نہیں ہے کہ دولت نہیں کمانی، دولت نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کو غریب دیکھنا چاہتا ہے، نہ، یہ تصور نہ قرآن کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ عقل و شعور کا ہے۔ اگر دولت نہیں تھی تو پھر سیدنا عثمان غنی نے یہ پیش کیسے کیے ہیں؟ اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت آئے، ضرور آئے، لیکن حلال اور طیب طریقے سے آئے، حرام طریقے سے نہ آئے۔ اگر حلال طریقے سے آتی ہے، کسی کا حق مار کر نہیں، کسی پر ظلم کر کے نہیں، کسی پر زیادتی کر کے نہیں، کاروبار کرتا ہے حلال طیب ذریعے سے، اگر وہ اس کو دولت ملتی ہے، اس کے پاس مال آتا ہے، تو وہ ساری کی ساری دولت وہ سراپا دین ہے۔ جب دولت آئی ہے تو اب اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس دولت پر تم نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس پر صدقات کرنے ہیں، وہ صدقات دے رہا ہے، قربانی دینی ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، وہ صدقہ فطر دے رہا ہے، یتیموں غریبوں کا خیال رکھنا وہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کرتا ہے تو سارے کا سارا وہ سراپا دین ہے۔ اگر اس کے پاس اربوں روپے بھی ہیں تو وہ سراپا دین ہے، ذرا بھی وہ دنیا دار نہیں ہے۔ اور اگر اس کی جیب میں 10 روپے ہیں اور جب دین کی باری آئے، نبی پاک کی شریعت کی باری آئے، تو اس کا دل جو ہے وہ بیدار ہونے لگے کہ میں نے دین پر کیوں خرچ کرنا ہے، تو سمجھے وہ 10 روپے رکھ کر سراپا دنیا دار ہے۔ اور دولت حلال طیب طریقے سے آئے تو یہ جائز ہے انسان رکھے۔ اور آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے پاس کیسی دولت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی جو پاکٹ منی تھی، جیب کے پیسے ہوتے تھے، وہ 40,000 دینار ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر کپڑے کا کاروبار ہے۔ اور پھر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 درہم کا ان کا جبہ ہوتا تھا۔ لیکن محبت کیسی ہے؟ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کہ 60,000 کا جبہ پہنا ہے اور کسی غریب نے کہا حضور یہ جبہ مجھے دیجئے، آپ نے اتار کے اسے دے دیا۔ یہ دولت منع نہیں ہے، یہ تصور کانسیپٹ غلط ہے کہ دولت نہیں ہونی چاہیے۔ جب حلال طیب طریقے سے آئے تو آپ اس دولت کو استعمال کریں، اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ مزید۔ پھر نبی پاک نے اعلان کیا، پھر 300 اونٹ، 900 اونٹ۔ تاریخ پڑھیں، سیدنا عثمان غنی کی سیرت کا مطالعہ کریں، غزوہ تبوک کو پڑھیں، 900 اونٹ سیدنا عثمان غنی نے پیش کیا۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حالانکہ 900 اونٹ کافی تھے، لیکن آپ نے ترغیب دینے کے لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی دین پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے۔ اب سیدنا عثمان غنی 900 اونٹ دے کر، 100 گھوڑے دے کر نا، پھر اچانک بالکل زمین کے ساتھ چلتے ہوئے نا، ساتھ ہی مسجد نبی کے ساتھ ان کا گھر ہے اس وقت سیدنا عثمان غنی کا۔ آپ اپنے گھر کے اندر گئے اور 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی وہ بھی لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، سیدنا عثمان غنی نے آ کر وہ پیش کی، یا رسول اللہ یہ بھی جہاد کے لیے رکھیے۔ نبی پاک نے وہ، تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے وہ دونوں تھیلیاں جو ہے نا ان کو کھول کے اپنے جولی کے اندر ڈالا ایسے، اور ڈال کر اس کے اندر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں نبی پاک بولو سبحان اللہ یار، ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں ان سونے کے سکوں کے اندر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں سارا مجمع گواہ ہو جائے
میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرے اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سیدنا عمر فاروق کی حالت دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ میرا ہر وقت یہ خواہش رہتی تھی کہ کسی طریقے سے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں خدمت کرنے میں، تو کہتے ہیں میرے پاس ان دنوں بڑا مال تھا، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاس بڑا مال تھا، تو میں نے کہا کہ آج اس وقت میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان کی دوڑ کیا ہوتی تھی صحابہ کی، اور ہماری دوڑ کیا ہے؟ وہ دین پر خرچ کرنا پسند کرتے تھے اور ہم جمع کرنا پسند کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اٹھ کر گئے اپنے گھر سے، آدھا سامان لے کر آئے، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی ہے، آپ نے فرمایا صحابہ عمر کو رستہ دو، آگے آنے دو، عمر آگے آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ نیچے۔ اتنی دیر میں وہ رازدار رسول، وہ پیکر عشق و محبت، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ رستہ دو، ابو بکر آ رہا ہے، ابو بکر آگے آؤ۔ اور کیفیت کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوری کا، ببول کے کانٹے کے جو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں، اور سارا سامان سر پہ رکھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آگے آؤ، اور وہی سوال دہرایا جو عمر فاروق سے پوچھا تھا، عمر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو اور گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا نا دنیا کے مال میں وہ سارا لے آیا ہوں، اور رہی بات گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آیا ہوں تو ابو بکر کے جملے سنو، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر اپنے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہے یا رسول کو چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اب کئی تو لکم اللہ و رسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے یا اللہ چھوڑ کے آیا ہوں یا اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو کچھ ابو بکر کے پاس ہے وہ لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جبریل امین نے بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا جو سیدنا ابو بکر نے پہنا ہوا تھا، اور نبی پاک نے دیکھا جبریل کی طرف، جبریل یہ لباس تم پہن کے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا لباس اتنا پسند آیا ہے اللہ کو، آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے آج ابو بکر جیسا لباس پہنیں گے، آج کا سرکاری لباس ابو بکر والا ہوگا۔ یہ ذوالبشارتین وہ ہستی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ذوالبیعتین ہیں، ذوالبشارتین ہیں، ذوالہجرتین ہیں، ذوالنورین ہیں، اور آپ قرآن کے جمع کرنے والے ہیں، جامع القرآن ہیں، قرآن کے جمع کرنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک کو جمع کیا ہے۔ کیا نبی پاک کے دور میں جمع نہیں تھا؟ جمع تھا۔ پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں جمع نہیں تھا؟ تھا۔ عمر فاروق کے دور میں جمع نہیں تھا؟ تھا۔ یہ قرآن پاک جمع تھا، لیکن بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان پہلے جمع تھا مختلف مقامات پر۔ جب مسلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا ابو بکر کے دور میں جنگ ہوئی اور جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو 1200 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ شہید ہوئے تھے اس ایک جنگ کے اندر۔ اس میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے اور 100 قاری قرآن تھے۔ جب یہ واپس آئے
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کی، اے امیر المومنین، اگر اسی طرح یہ معاملہ رہا تو ایک دن آئے گا ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے، قرآن ہمارے پاس نہیں رہے گا، تو اس کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے۔ تو اب جملے سنیں سیدنا ابوبکر صدیق کے، آپ کہتے ہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، جسے آج کا لوگ بدعت کہہ رہے ہیں، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ تو سیدنا عمر فاروق نے پھر دوبارہ عرض کی، پھر آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر 2-3-4 دن گزار کے پھر جب سیدنا عمر فاروق نے عرض کی نا کہ آپ اس کام کو کریں، تو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرا سینہ کھول دیا کہ عمر جو بات کر رہا ہے نا یہ ویسے نہیں کر رہا، عمر کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ آپ محدث ہیں، عمر فاروق محدث ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور جو عمر سوچتا ہے اللہ رب العزت ویسے ہی قرآن کی آیات کو نازل کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے حکم دیا قرآن کو جمع کرنے کا، اور پھر آگے قرات کا جب مسئلہ بنا، مختلف صحابہ کی مختلف قبیلوں کی اپنے اپنی قرات تھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحائف کو ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک ہی قرات، جو آج جس قرات پر قرآن پاک تلاوت کیا جا رہا ہے، یہ قرات جو کثرت کے ساتھ قرات پڑھی جاتی ہے، اس پر سیدنا عثمان غنی نے اس کو جمع کیا ہے۔ اور یہ قرات کون سی قرات ہے؟ اگر آپ جو علوم القرآن کے علماء ہیں ان سے پوچھیں گے تو یہ قرات وہ قرات ہے جو ہمارے پاس قرآن ہے، جو سیدنا عثمان غنی نے جمع کر کے دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے اندر حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن کا، ہر سال جب رمضان آتا تو رمضان جس طرح 2 حافظ نہیں دور کرتے تراویحیں سنانے والے، نبی پاک اور جبریل امین یہ دونوں دور کرتے، نبی پاک سناتے جبریل سنتے، جبریل پڑھتے اور نبی پاک سنتے۔ اور آخری سال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سال ہے، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا قرآن پاک سننے کا، یعنی 2 مرتبہ نبی پاک نے سنایا اور 2 مرتبہ جبریل نے سنا اور سنایا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ آج جو ہمارے پاس قرات موجود ہے یہ وہی قرات ہے جو آخری سال میں جبریل نے سنائی اور نبی پاک نے سنی، اور نبی پاک نے سنائی اور جبریل نے سنی۔ یہ وہ قرات ہے آج جس پر پوری امت جمع ہے، اور یہ کارنامہ ہے، یہ معاملہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ آج امت مسلمہ پر جو سارے معاملات بن رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اپنے دلوں کے اندر جھانکیں، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، ہم اپنی شب و روز کی زندگی پر غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت قرآن پڑھنے میں بسر ہوتا ہے اور کتنا وقت یہ موبائل دیکھنے میں، سوشل میڈیا دیکھنے میں صرف ہوتا ہے۔ یہ ہم غور کریں، اپنے اندر دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھیں، کتنا ٹائم ہم گزارتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی دیکھنے پہ، یہ موبائل دیکھنے پہ، اور کتنا وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے ہی قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم ہی نہیں قرآن کو پڑھ رہے، تو پھر لوگوں سے گلہ کیسا ہے؟ اگر وہ توہین کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، تو میرے نزدیک میں اگر اس کو پازیٹیو لوں نا، تو میرے نزدیک وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہو، تو پھر اس کو کیوں رکھا اپنے پاس؟ تو آج مسلمانوں کو چاہیے، اگر وہ قرآن کی حرمت چاہتے ہیں، قرآن کا ادب چاہتے ہیں، قرآن کا احترام چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ رات ساری گزر جاتی ہے دیکھنے میں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، ویب سائٹ دیکھتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، ساری رات وہاں گزر جاتی ہے، اور صبح کی نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، ساری چیزیں گئی، اور پھر گلہ ہم کرتے ہیں لوگوں سے۔ پھر گلہ تو کوئی نہیں ہے نا۔
آؤ اگر وہ قرآن سے نفرت کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں نا، تو آؤ ہم قرآن سے محبت کریں، قرآن سے محبت۔ جواب یہ ہے اور کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہمت تو نہیں ہے نا ہمارے اندر اب جنگ کریں، لڑائی کریں، حالت یہ ہماری ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ ایک وقت تھا، اقبال کہتا تھا کہ یہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ فاقہ کش مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ اپنے نظریے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہمارے سینوں سے اسلام کی محبت نکالی ہے، نبی پاک کی محبت نکالی ہے، قرآن کی محبت نکالی ہے، اور آپس میں فرقہ واریت ہمارے اندر شامل کر دی ہے۔ قرآن تو آیا تھا ہمیں، حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لیے۔ اس امت مسلمہ کو، نبی پاک کے غلاموں کو اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی بادشاہی کے لیے، حکمران کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن حق نے چھانٹا تھا ہمیں دنیا کی شاہی کے لیے، اور ہم نے پہم کروٹیں بدلی تباہی کے لیے۔ ہم تو دن بدن تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے سینوں سے قرآن کی محبت نکال دی گئی، نماز کی محبت نکال دی گئی، رسول اللہ کی محبت نکال دی گئی، اسلام کی محبت نکال دی گئی، اور دنیا کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈال دی گئی۔ اس لیے امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اور یہ کافر، یہ یہود و نصارہ اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کوئی دم خام نہیں ہے، ورنہ جو ان یہود و نصارہ کو کافروں سے کو قریب سے جانتے ہیں، ان کی سوسائٹی میں رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کتنے ڈرپوک اور بزدل ہیں، انہیں پتہ ہے جو اس معاشرے میں رہے ہیں، اور ہم سے زیادہ کون جاننے والا ہے ان کو۔ صرف مسلمان اسے موت پیاری نہیں، اسے دنیا پیاری ہو گئی ہے، اس لیے یہ سارا کام ہو رہے ہیں۔ آؤ ہم قرآن سے محبت کریں، اور آج کا یہ اجتماع سراپا احتجاج ہے، سراپا احتجاج ہے جو سویڈن نے اور سویڈن کی حکومت نے اور ان کے لوگوں نے مل کر قرآن پاک کو جلایا ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، پوری امت احتجاج کرتی ہے، اور اپنے حکمرانوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ سب مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں تاکہ عالم کفر کو ایسی دوبارہ جرأت نہ ہو۔